اچھا اب ہم بات کرتے ہیں میں عملیات کا سفر کیسے شروع کروں. عملیات کیا ہیں یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. عملیات روحانی، عملیات علوی اور عملیات سفلی، یہ لکھ لینا، آپ لوگوں کے کام آئے گی آپ یہ پوری چیزیں. اچھا اب میں اپنا سفر کیسے شروع کروں؟ اب میں شروع کرتا ہوں اور اللہ کا نام لے کے کہ جس نے ہمارے دلوں کو روحانیت سے بخشا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو ہمارے مرشد کی نسبت، اس کی محبت میں ہمیں استقامت دی. اب ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں شغل قادریہ سے، یعنی کہ خاندان قادریہ کا ذکر سے. اب یاد رکھنا کہ یہ ذکر کیا ہے، کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، اس میں کیسے بیٹھا جائے گا، کس طرح ہم نے آغاز کرنا ہے، اور کس طرح ہم نے عملیات علوی سے اپنا سفر شروع کرنا ہے. اگر جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں چلنا چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کریں گے، حضور کی اطاعت محبت کے لیے کریں گے، دین اسلام کے لیے کریں گے، اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میں یہ سفر شروع کر رہا ہوں کہ میں خلق کی خدمت کروں گا، میں اپنے جو پریشان حال لوگ ہیں، جو میرے بہن بھائی ہیں، میرے احباب ہیں، کہ جن لوگوں نے اس اذیت میں وقت گزارا ہے، کہ میں ان کو اس سے نجات دوں گا، اور پھر میں موکلان سے کام لوں گا، میں جنات سے کام لوں گا. تو ان تمام کے تمام کو اجازت ہے کہ وہ اپنا سفر اس سلطان عملیات کے سلطان میں اپنا سفر شروع کر سکتے ہیں. تو یہ سفر کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم نے اس ذکر کی رسی کو تھامنا ہے جس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کہ سب سے بہترین اور سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ ذکر ہمیں تعلیم تو کر دیا، لیکن اب ہم اس کو کریں گے کیسے؟ کیا ہم اس کی تکرار کریں؟ کیا ہم اس کو لاتعداد پڑھیں؟ کیا ہم اس کو چلتے پھرتے پڑھیں؟ کیا ہم اس کو اٹھتے بیٹھتے پڑھیں؟ ہمیں کس طرح پڑھنا چاہیے کہ جس میں ہم کم پڑھیں، ہمیں فیض زیادہ ہو؟ ہم اس طریقے سے پڑھیں جس طریقہ کا ہمیں ہمارے بزرگان دین نے تعلیم فرمایا ہے، ہمارے خانوادے کے بزرگان دین نے تعلیم فرمایا ہے کہ جو چند لمحوں میں، یعنی کہ کم وقت میں زیادہ کامیاب ہو جاتے تھے. ہم کس طرح یہ سفر شروع کریں گے؟ اور یہ ذکر جو میں آپ کو تعلیم کر رہا ہوں، اس کا طریقہ کار سمجھا رہا ہوں، یہ ہمارے خاندان قادریہ کا ہے. اچھا اب ایک ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھنا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے اپنے قلب سے پڑھنا، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ جو آپ اپنے پورے وجود کے ساتھ پڑھتے. ہم نے زبان سے نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھا تو ساری زندگی ہے، لیکن اب اس لا الہ الا اللہ کو، یعنی کہ اس کلمے کے پہلے حصے کو ہم نے اپنے پورے جسم کے اوپر اپلائی کرنا ہے. اب ہم اپنے پورے جسم کے اوپر اپلائی کیسے کریں گے؟ اب یقیناً ہم اپنے جسم کے اپلائی ایسے کریں گے کہ جب ہم پریکٹس کریں گے. اب اس کی پریکٹس کیا ہے؟ اس کی پریکٹس یہ کہ رات کے پہر، وہ کوئی بھی وقت ہو، یا آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، یا ابھی آپ کا کوئی بھی عمل چل رہا ہو، جیسے حزب البحر لوگوں کا چل رہا ہے، جیسے سورہ مزمل شریف لوگوں کی چل رہی ہے، جیسے سورہ قریش لوگوں کی چل رہی ہے، کچھ بھی چل رہا ہے، صرف 5 منٹ آپ نے صرف 5 منٹ دینا ہے اس ذکر کو. یہ 5 منٹ آپ کے 5 گھنٹوں پر غالب آئے گا. اچھا یہ میں وہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ جب ہم پڑھائی کے لیے بیٹھتے ہیں نا، جب تجلیات انوار کا جب ظہور ہوتا ہے، کہ جب روحانیت کا ہمارے اندر ظہور ہوتا ہے، تو اس 5 منٹ سے وہ روحانیت ہمارے اندر قائم مقام ہوتی ہے، اور ہم اس کو محسوس کر دیں گے. ہم محسوس کریں گے، محسوس کرتے ہیں. وہ 5 منٹ آپ کو رجت سے بچائے گا. وہ 5 منٹ آپ کی غلطیوں کا ازالہ ہوگا. یعنی کہ پڑھائی کے دوران اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، تو کوئی موکلان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی جنات آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ یہ 5 منٹ جو ہے نا، یہ سمجھ لو کہ پورا دائرہ حصار ہے. یہ ہم لوگ، وہ لوگ جو نیا سفر شروع کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو سفر شروع کر چکے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے سفر کی انتہا پر ہیں، یہ ایسا طریقہ کار ہے کہ جو سب کو جو نا آسمانوں کی بلندیوں پہ پہنچا دے گا. کیونکہ میں وہ طریقہ کار آپ لوگوں کو تعلیم کر رہا ہوں جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچا ہے. سلاسل کی تعلیمات، اصل مقصد ہمارا ہے کہ سلاسل کی تعلیمات کو عام کرنا.
اصل ہمارا مشن ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی ان روحانیت کا چرچا کریں کہ جو ہمارے بزرگان دین نے بڑی بڑی محنت اور ریاضتیں کر کے ہم تک وہ پہنچایا ہے، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ اب ہم اس کو آگے سپرد کریں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب ہم نے پڑھائی شروع کرنے سے پہلے یاد رکھنا کہ کوشش کرنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مستقل مزاجی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مختصر کرو لیکن مستقل مزاجی سے کرو، پابندی کے ساتھ کرو، ٹھیک ہے؟ کسی بھی وقت کر لو لیکن کرو ضرور۔ ابتدا میں تو ظاہر سی بات ہے ہر عام بندہ اس کو کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں کو میری طرف سے اجازت ہے کہ وہ کسی بھی وقت کر لیں، پورے دن پوری رات میں۔ لیکن وہ لوگ جو اپنا سفر شروع کر چکے ہیں، جب وہ اپنے عمل پہ بیٹھتے ہیں تو اس سے پہلے لازمی یہ عمل کر لیں۔ آپ نے صرف 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ایسا ہے کہ آپ کے 1000 10,000 پڑھنے کے مترادف ہو۔ آپ نے 10 مرتبہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جب آپ اپنے مصلی پہ بیٹھ جائیں اور آپ نے بالکل دونوں زانوں کے اگر بیٹھتے ہیں، آپ دونوں زانوں ہو کر بیٹھ جائیں۔ آئی بس سمجھ، اگر آپ آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہیں، آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں، جس نشست میں آپ بیٹھتے ہو اس نشست میں بیٹھ جاؤ، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی گردن بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ کی جو یہ ریڑھ کی ہڈی ہے نا، یہ بالکل ایسا ہونا چاہیے جیسے آپ نے اکثر سانپ کو بیٹھے دیکھا نا، سانپ کی گردن ایسے ہوتی ہے، آپ کی پیچھے سے بالکل اسٹریٹ ہوتا ہے، یہ بالکل ملا ہوتا ہے، صرف ہلکا سا کر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جھکتا ہے۔ آپ کی گردن بالکل اس سے اسٹریٹ ہونی چاہیے، جو بالکل ٹھیک ہے۔ آپ آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے، آپ نے کرنا اس طریقے سے 1 مرتبہ آپ نے ناک سے اپنے اندر ہی لا الہ الا اللہ، لا الہ، کیا؟ صرف لا الہ، آپ نے لا الہ، صرف لا الہ الا اللہ نہیں، صرف لا الہ، آپ نے ناک سے لا الہ کہنا ہے اور پھر سانس کو اندر روک لینا ہے۔ آنکھیں بند ہوں گی آپ کی، آپ نے ناک سے لا الہ، زبان سے نہیں کہنا، اپنے من میں کہنا ہے لا الہ، اور پھر اس کو روک لینا۔ اچھا، جتنا آپ سے برداشت ہو سکے، جتنا آپ سانس روک سکتے ہو آپ سانس کو روک لینا، جتنا برداشت کر سکتے ہو برداشت کر لینا۔ جب برداشت سے وہ ہو، نارمل ہو، تو پھر جب سانس نکالو گے تو منہ سے سانس نکال دینا اور الا اللہ کہہ کے نکالنا، زبان سے نہیں پڑھنا، یعنی کہ ایسے ایسے لا الہ اندر سکون سے کہنا اور پھر اس کو روک لینا اور پھر منہ سے الا اللہ کہہ کے نکال دینا۔ یہ صرف 10 مرتبہ پریکٹس کرنا ہے آپ نے۔ یہ 10 مرتبہ کی پریکٹس آپ کے جو 3 گھنٹے کا عمل ہوگا نا، یہ اس کو کامیاب کر دے گا۔ یہ ایسے ہے 10 مرتبہ کی پریکٹس کہ یہ آپ کو اس تالے کی کنجی ہے جو 4 گھنٹے بیٹھ کے آپ ڈھونڈتے ہو کہ مجھے مل جائیں، وہ یاقوت، وہ مرجان، وہ روحانیت کے خزانے جو رب نے میرے مرشد، میرے سلطان کو عطا کیے ہیں، کہ اس کا حصہ میرے حصے میں بھی آ جائے۔ اور پھر جب یہ ذکر اس طریقے سے 10 مرتبہ کرو گے نا تو یہ اس کی چابی ہے۔ اچھا، بعض لوگ لا الہ الا اللہ سے کہتے ہیں اور محمد رسول اللہ سے سانس نکالتے ہیں، لیکن ابھی ہم نے ابتدا پہ چلنا ہے، ہم نے پہلے سفر اپنا لا سے شروع کرنا ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا روحانیت کی دنیا میں، خاص کر عملیات کے سفر میں، کہ جن لوگوں کو اپنے سانس کے اوپر پریکٹس ہوتی ہے، یعنی کہ کنٹرول ہوتا ہے، ان کو روحانیت پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ کہ جن کو اپنے سانس پر کنٹرول نہیں ہوتا ان کو اپنی روحانیت پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ اچھا، اس طرح عمل کر لینے سے، اس طرح پریکٹس کو کرنے سے ہمارے اندر ایک انرجی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے اندر جو انرجی پیدا ہوتی ہے پھر وہ ہمارے اندر سوئی ہوئی روحانیت کو جگاتی ہے۔ یعنی کہ اس ذکر سے افضل ذکر کوئی نہیں ہے، کیونکہ حضور نے جس کو افضل فرما دیا بس وہ افضل ہے۔ جب ہم اس کو اپنے باڈی کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، اپنے جسم کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، اس کوڈ کے اندر پورا میسج ہے آپ کے اندر۔ کبھی میں اس کے بارے میں تفصیل سے ویڈیو بناؤں گا، جب کبھی ایسا کوئی حفظ دم پہ جب ہم آئیں گے نا، جب حفظ دم کے میں طریقہ کار سمجھاؤں گا ذکر و اذکار کے،
پھر میں اس میں بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح کریں گے. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سانس میں جو میسیج ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ کیا میسیج آ رہے ہوتے ہیں ہمارے، اور ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو. تو یہ 10 مرتبہ ہم نے پریکٹس شروع کرنا ہے. یہ ذکر ہے اور تمام ذکروں سے افضل ذکر ہے. تمام ذکروں کا سمجھ لیں کہ سب سے بڑا ذکر ہے یہ، صرف لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے. اب یقیناً جو لوگ شریعت کو جانتے ہیں، جو لوگ طریقت کو جانتے ہیں، جو تھوڑا بہت دین کو سمجھتے ہیں، وہ آٹومیٹک گناہوں سے تو دور ہی ہیں نا. وہ بے حیائی سے بھی دور ہیں، بری باتوں سے بھی دور ہیں. آئی بس سمجھ میں شراب بھی نہیں پیتے، چوری بھی نہیں کرتے، زنا بھی نہیں کرتے، غلط کام بھی نہیں کرتے. تو تزکیہ نفس کس کو کہو گے؟ نگہبانی کرنا اپنے قلب کی کہ اس میں غیر کی محبت نہ آئے. نگہبانی کرنا اپنی کہ کوئی دوسرا صلاحیت نہ کر جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ابتدائی وقت میں غار ہرا میں آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کی سب سے بہترین عبادت یہی عبادت تھی. خیر آپ کے قلب میں، آپ کے دل میں تو شروع سے ہی اللہ اللہ تھا، غیر کی محبت کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن ہم امتیوں کے لیے ایک حجاب رکھا گیا ہے، اور وہ حجاب بھی غیر کی محبت ہے. جس دن پوچھتے ہو نا حجاب کیا ہے، حجاب کیا ہے؟ حجاب غیر کی محبت ہے. جس دن ہمارے اندر سے غیر کی محبت نکل گئی نا، اس دن یہ سمجھ لو کہ ہم بالکل کامیاب ہو گئے، بالکل کامیاب ہو گئے. کیوں بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اندر کے بتوں کو توڑو. ابھی ہم اپنے اندر کے بتوں کو نہیں توڑا ہم نے، اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ 40 دن میں ہمیں اللہ نہیں ملا، 1 سال میں ہمیں اللہ نہیں ملا، 2 سال میں ہم نے اتنی بار حزب البحر پڑھ لیا، آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، صرف ثواب ملتا ہے. کیوں لوگ کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے اندر کے بت کو نہیں توڑا. کیوں مراقبے کو مراقب کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس میں مطلب نگہبانی کرنا ہوتا ہے؟ کس کی نگہبانی کرنا ہوتا ہے بھائی؟ اگر سفر شروع کرنا ہے، اپنے اندر کے بتوں کو توڑو، انا کو توڑو، اپنے اندر عاجزی پیدا کرو. یاد رکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اور یقین جانے میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے مرشد فرماتے ہیں بلکہ اس بات کو کہ سلوک کا اگر ایک بڑا حصہ دیکھیں نا تو بڑا حصہ اخلاق پر مشتمل ہے. اگر تصوف کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا بڑا حصہ اخلاق پر مشتمل ہے. اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کتنے ہی کامل کیوں نہ ہو، آپ دھپ کر کے ایک آواز آئے گی، آپ نیچے پڑے ہوئے ہوگے. ذکر آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تیاری آپ لوگوں نے کرنی ہے. اور میری طرف سے جو عام لوگ ہیں جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، لاؤ مجھے موبائل دینا، میں ایک کالیں لے لوں لوگوں کی. جو عام لوگ میرے شامل ہیں، جو ہمارے پیر بھائی ہیں، جو ہمارے مریدین ہیں، جو ہمارے شاگرد ہیں، ان تمام کے تماموں کو میری طرف سے اس کی اجازت ہے کہ میرے ساتھ اپنا یہ روحانی سفر شروع کریں. اسٹینڈ بھی دے دینا مجھے. اور میں آپ لوگوں کی کچھ لائیو کالیں لینا چاہوں گا تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے اس ٹرانسمیشن کا جو ہم نے سیریز شروع کری ہے اس کا کیا فیڈ بیک ہے. کیا آپ لوگوں کو سیریز پسند ہے؟ کیا اس سیریز کو کنٹینیو کرنا چاہیے؟ کس طرح اس کو میں دیکھو، میری تو کوشش یہ ہوگی کہ میں اس سیریز کو کنٹینیو اس وقت کروں گا کہ جب میں آپ لوگوں میں دلچسپی دیکھوں گا، کہ میں جب دیکھوں گا ہاں بھائی آپ کو واقعی اس چیز کی ضرورت ہے، تو میں آپ لوگوں کو اپنے، یاد رکھنا میں کوئی عمل تعلیم کروں گا یا کوئی ذکر اذکار تعلیم کروں گا یا میں کچھ بھی تعلیم کروں گا آپ کو، وہ میرے سلسلے سے ہوگی، کسی کتاب میں بھی نہیں ہوگی، کسی کتابوں میں سے وہ عمل نہیں ہوگا. جو کچھ بھی ہے
میں اپنی بیعتیں میرے پاس تقریباً 6 بیعتیں تو بھی یہاں پڑی ہوئی ہیں، آئی بات سمجھ میں، اور باقی بیعتیں میرے گھر پہ ہیں، وہ جو میرے مرشد کے میرے سلطان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ عملیات کا سلطان میں نے نام کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ اس میں میرے سلطان کے سارے اعمال موجود ہیں۔ میرے سلطان کو جتنے سلاسل سے ذکر و اذکار کی اجازتیں ملی ہیں، میں ان تمام ذکروں کو انہی ترتیب اور انہی طریقوں سے لے کر آؤں گا، اور پھر آپ لوگوں کو وہ تعلیم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سلطان کو بہت نوازا ہے، روحانیت میں بھی اور ہر معاملات میں۔ آپ حزب البحر کے صرف ایک طریقے کو جانتے ہو، میرے مرشد نے حزب البحر کے 360 طریقے تعلیم کیے ہیں۔ میرے مرشد نے حزب البحر کے ذریعے اپنا پورا روحانی سفر طے کرنے کے طریقے سمجھائے ہیں۔ میرے مرشد نے بتایا کہ کون کون سے اسماء مبارک کا تعلق آپ کے جسم کے کن کن اعضاؤں سے ہے جن کو بیدار کرتے ہیں، یعنی کہ وہ لطائف کہ آپ اگر اپنے حزب البحر سے اپنے لطائف کو جاری کرنا چاہو تو اپنے لطائف کو جاری کر سکتے ہو حزب البحر کو صرف 3 دن میں۔ لیکن یہاں تو ہمیں صرف حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کرنا سکھایا جاتا ہے، ہمارے اندر کے لطائف کو جاری کرنا نہیں سکھایا جاتا، ہمارے اندر کے روحانیت کو بیدار کرنا نہیں سکھایا جاتا، کیونکہ یہ کام میرے سلطان کا ہے۔ اور میرے سلطان نے جن جن ہمارے پیر بھائیوں کو تعلیم کیا ہے اور الحمدللہ وہ لوگ کر رہے ہیں یہ کام۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میرے سلطان ہیں ان کے پاس ان کے در پہ جو شخص جس عمل کے لیے آتا ہے، جس ترتیب اور جس طریقے کے لیے آتا ہے، وہ کبھی اس کو منع نہیں کرتے۔ آپ حضور سے میرے سلطان سے پوچھیں کہ حضور ہمیں اس کا طریقہ کار بتائیں، وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن پوچھیں تو صحیح نا۔ آپ سوال مجھ سے پوچھیں، میں حضور سے جا کے اس کی اجازت لیں، میں حضور پہلے دیکھیں گے تو بھولا کس نے ہے یہ بات، اور پھر ایک آواز آئے گی واجد۔ کیونکہ ہم نے ان کی صحبت میں جو وقت گزارا ہے نا، وہ اسی کام کے لیے گزارا ہے۔ ہم نے وقت کو ضائع نہیں کیا اپنے بزرگوں کی صحبت میں۔ آج بھی میرا اللہ گواہ ہے، آج بھی اگر میں جاتا ہوں نا تو اسی مقاصد کے سلسلے میں بات ہو رہی ہوتی ہے ہماری۔ اور اس وقت کہ جب ہم نے وہ وقت اپنے سلطان کے ساتھ گزارا کہ آج ہم ترستے ہیں کہ ہمیں وہ وقت لوٹا دے میرے رب، کہ ہمیں وہ وقت لوٹا دے کہ جس وقت میں ہم نے ان کے ساتھ ایسا وقت گزارا، صبح دوپہر شام رات کو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ ساتھ تھا۔ اب جب سے شادی ہوئی، بچے ہوئے، گھر ہوا، سب کچھ ہوا، تو تھوڑے سے معاملات، اب ظاہر سی بات ہے ہر شخص اپنے معاملات میں لگ گیا۔ ہم تو اس وقت کو ڈھونڈتے ہیں، اس وقت کو یاد کرتے ہیں۔ اس وقت میاں حضور نے حزب البحر کے ذریعے، حزب البحر سے ذریعے، ان آیتوں کے ذریعے، ان دعائے کلمات کے ذریعے باقاعدہ طور پہ حزب البحر کے ماتحت جو ایوان ہیں، جو موکلان ہیں، ان کو بلانے کے طریقے کار لکھوائیں بیاض میں۔ اگر ایک شخص اپنی زندگی میں خالی حزب البحر کرتا ہے نا، تو وہ خالی حزب البحر کے ذریعے عملیات علوی کا پورا سفر طے کر کے عملیات روحانیت میں داخل ہو کے اپنے رب سے جا ملتا ہے۔ ایسے بہت کم بزرگ گزریں گے جن کا عملیات علوی کا سفر پورا طے ہوا ہے اور پھر وہ اس میں داخل ہوئے، جیسے شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ جیسے غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ علیہ، کہ جیسے میرے سلطان عملیات کا سلطان میں نے اپنے شیخ کی نسبت سے رکھا ہے کہ میرا شیخ سلطان ہے اور میں خادم السلطان ہوں۔